اللهم يا حافظ ويحفظ ويا ناصر ويا نصير ويا رقيب ويا وكيل يا الله يا الله يا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم المرتدين الكافرين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک تمام حضرات بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے. نفس نفس کا درود پہنچے، نظر نظر کا سلام پہنچے. اور حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم کا بار احسان تمام عالم کے دوش پر ہے، تو ایسے محسن اعظم کو بستی بستی نگر نگر کا سلام پہنچے. انتہائی قابل احترام، قابل تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، در اصحاب رسول کے انتہائی غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں،
آپ حضرات مجھ سے قبل بیانات قرآن مقدس کی تلاوت سماعت فرما چکے ہیں۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مختصر سے وقت میں مجھے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا، دعا گو ہوں اللہ ان نوجوانوں کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ جن حضرات نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کی تعاون کو قیامت کے دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ سامعین گرامی قدر، تمہید میں جائے بغیر اصل عنوان پر بلا تمہید گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کے آخری نبی کائنات میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ تھا جس مہینے میں پھر کائنات سے تشریف لے گئے۔ آئے بھی اسی مہینے میں اور گئے بھی اسی مہینے میں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، اسی کی روشنی میں چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے۔ آقا کے کائنات میں آنے کا کائنات میں آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بعثت کا کسی نے انکار، آپ کو بولنا پڑے گا بلند آواز سے، کسی نے آج تک انکار کیا ہے کہ رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے یا آئے نہیں؟ کائنات میں مسلمان تو دور کی بات ہے، آج تک کسی کافر نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا۔ اس بات پر تو کل عالم کے تمام لوگ متفق ہیں کہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی عبداللہ کا لخت جگر، آمنہ کا فرزند جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لے آئے۔ کوئی محمد بن عبداللہ کہتا ہے، کوئی محمد الرسول اللہ کہتا ہے، لیکن دونوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، مانتے دونوں طبقے ہیں۔ جو محمد کو رسول نہیں مانتا، کائنات میں آنے کو مانتا ہے۔ بولو نا، کائنات میں آنے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ آئے نہیں۔ اس بات کا منکر کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ عبداللہ کا بیٹا محمد کائنات میں نہیں آیا۔ یہ افسانہ ہے، قصہ ہے، کوئی کہانی ہے۔ یہ دنیا جہاں کے تمام طبقات، تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں کہ وہ کائنات میں تشریف لائے تھے، کائنات کے اندر انہوں نے وقت گزارا ہے، زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، کائنات کے اندر رہے ہیں، دن گزارے ہیں، راتیں گزاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں قدم رکھا ہے۔ اس بات کا کوئی منکر نہیں ہے کہ آقا آئے یا نہیں آئے۔ آئیے اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ آئے تو تھے، لیکن آئے کس مقصد کے لیے تھے؟ کہہ دو، اصل بات یہ ہے، اصل بات کہ آئے کس مقصد کے لیے تھے۔ اگر ہم مقصد رسول کو نہ سمجھیں، صرف آنے کا تذکرہ کریں، وہ میرا مسلمان بھائی جس طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے وہ میری اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا
جو عقل و شعور رکھتا ہے، جو سمجھدار ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صرف ہم آنے کا ذکر کریں، آنے کو تو ابو لہب بھی مانتا تھا، آنے کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، آقا کے دنیا میں قدم رکھنے کو تو عتبہ اور شیبہ بھی مانتے تھے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی مانتا تھا، مشرکین بھی مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، لیکن مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس نے آنے کو بھی مانا، آنے کے مقصد کو بھی مانا، آنے کے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ آئے تو ہیں لیکن لائے کیا ہے، آئے تو ہیں لائے کیا ہیں، کس مقصد کے لیے رب نے بھیجا تھا، کس مشن کے لیے کائنات میں آئے تھے، کون سا انقلاب برپا کرنے آئے تھے، دنیا والوں کو کیا پیغام دینے آئے تھے، کون سا نظام لے کے آئے تھے، کون سی دعوت دینے آئے تھے، کون سی صدا لگانے آئے تھے، کون سی آواز لگانے آئے تھے، کون سی محنت کرنے آئے تھے، کیوں مشقتیں اٹھائیں، کیوں قربانیاں دیں، کیوں لہو لہان ہوئے، کیوں زخم کھائے، کیوں ہجرت کر گئے، کیوں گھر چھوڑا، کیوں وطن چھوڑا، کیوں قوم کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، اپنوں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، وطن سے بے وطن ہوئے، یہ سب کچھ ہوا ہے تو ویسے نہیں ہوا، کسی مقصد کے لیے ہوا ہے، ویسے نہیں ہوا، سارے بولو۔ اب توجہ، میری عادت یہ ہے، نظریاتی آدمی ہوں، نظریاتی گفتگو کو ترجیح دیتا ہوں، وقت نہ اپنا ضائع کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ نہ مجمع کا وقت ضائع کروں، جتنے وقت گفتگو کروں گا انشاءاللہ آپ کو کچھ ضرور ملتا رہے گا۔ میری بات پہ توجہ کیجئے، طالب علم آپ حضرات کے سامنے اپنا یاد کیا ہوا اساتذہ کا سبق سنا رہا ہے۔ ہاں جناب، آئے ہیں، لائے کیا ہے، آئے ہیں، آئے کس مقصد کے لیے ہے، مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا، انقلاب کون سا لائے، کس صدا لگانے آئے، کیا پیغام دینے آئے، کیا نظام دینے آئے تھے، کوئی تو مقصد تھا۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، اس میں بھی کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس پہ نہیں لڑتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو مقصد کے بغیر نہیں آئے تھے، جو بھی نبی کائنات میں آیا وہ کچھ مقصد لے کے آیا تھا، کوئی نبی مقصد کے بغیر نہیں آیا۔ دوسرا عقیدہ کہ جو مقصد لے کے آئے اس میں کامیاب ہو کر گئے، سارے بولو۔ پہلا عقیدہ یہ سمجھو کہ جو بھی نبی آیا مقصد لے کے آیا، دنیا سے گئے تو مقصد میں، سارے بولو۔ اب کوئی نبی تو مانتا ہے، با مقصد نہیں مانتا، تو یہ بھی مسلمان، یہ میں متفقہ باتیں کر رہا ہوں، اس میں کسی مسلمان کو کوئی اختلاف، سارے بولو۔ کوئی یہ کہے کہ نبی آیا تو تھا لیکن اس کے آنے کا مقصد کوئی نہیں تھا، مقصد کا انکار کرے تو یہ بھی مسلمان، بھئی اس میں کسی کو شک ہے، سارے بولو نا جی، چلے جس کو شک نہیں ہے وہ بولے، سارے بولیں، میں جو کہہ رہا ہوں سارے بولے نا، ہاں جناب، کسی کو شک نہیں ہے، آئے مقصد لے کے آئے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو مقصد لے کے آئے تھے اس مقصد میں کامیاب ہو کر چلے گئے۔ اب کوئی کہتا ہے نبی آیا مقصد نہیں تھا، مسلمان نہیں رہے گا، دوسرا کہتا ہے کہ مقصد تو لے کے آیا تھا لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان۔ ہم مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو نبی کو بھی مانتا ہے، با مقصد مانتا ہے، نبی کے مقصد کو بھی مانتا ہے اور مقصد میں کامیاب مانتا ہے، مشن میں کامیاب مانتا ہے، پیغام دینے میں، نظام لانے میں، انقلاب لانے میں کامیاب مانتا ہے۔ محض نبوت کا اعلان کرے، مقصد کا اعلان نہ کرے، نہیں ہو سکتا۔
یا مقصد کا اعلان تو کرے، اس میں کامیاب نہ مانے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کے مقصد کو بھی مانتے ہیں، مقصد میں کامیاب بھی مانتے ہیں، مقصد میں کامیاب بھی مانتے ہیں۔ آئیے اب اصل بات کی طرف۔ یہ بنیادی بات آپ کو یاد رہے گی، یہ میں نے اس لیے عرض کی ہے، ایسے خطابت کے رنگ میں عرض نہیں کی، یہ بنیادی بات ہے اور اسی پہ میں بنیاد رکھ کے آگے اپنی گفتگو کروں گا۔ یہ بات آپ کو یاد رہے گی تو آگے میری گفتگو آپ سمجھ سکیں گے۔ مالک لم یزل نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے نبی، میرے رسول، میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے وقت آ گیا ہے کہ وہ سب کچھ آگے پہنچا۔ وہ سب کچھ بولو، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس کو چھپانے کا حکم ہے یا آگے پہنچانے کا حکم ہے؟ سارے بولو۔ پھر آقا نے چھپایا پہنچایا؟ سارے بولو، سارے بولو۔ اب جو کہتا ہے کہ اللہ نے دیا تو تھا لیکن آقا نے صحیح پہنچایا نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، یہ بھی مسلمان۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا، جو کچھ دیا وہ سب کچھ آقا نے آگے بتایا۔ کوئی بات اللہ کے نبی نے چھپائی؟ اگر چھپائے تو پھر وہ نبی ہوتا؟ بولو نا۔ بلکہ اللہ نے ساتھ تنبیہ فرمائی اسی آیت مبارکہ میں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو اس کام میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کرے گا نا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے خود تنبیہ فرمائی، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے آگے پہنچا، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو پھر نبوت اور رسالت کا حق ادا۔ آپ بتائیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے آقا نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ بولے نا، آقا نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اگر امام الانبیاء نے بھی حق ادا نہیں کیا تو کون ماں کا لال ہے جو قیامت تک کوئی حق ادا کر سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو کہتے ہیں نبی آیا تو تھا مقصد لے کے لیکن کامیاب ہو کے نہ چلا گیا، تو پھر کائنات قیامت کی صبح تک کون ہے جو کامیابی کا دعویٰ کر سکے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جناب۔ فرمایا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے یہ آگے پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جب یہ حکم ملتا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ حکم ملنے کے بعد اللہ کے نبی گھر میں نظر آئے یا باہر نکلتے ہیں؟ بولو نا۔ پھر سوئے رہیں یا نکلے؟ آقا بیٹھے رہے یا اٹھے؟ بولو نا۔ اٹھے نہیں اٹھے؟ آقا نکلے یا نہیں نکلے؟ اللہ کے حکم پہ عمل کیا نہیں کیا؟ پھر نکلے تو نکلنے کا انداز کیا تھا؟ میرے پاس کھلا وقت ہو، مجبوراً مختصر سا وقت لے رہا ہوں، تفصیلات میں گیا تو بات بہت طویل ہو جائے گی، ورنہ آپ کو بتاتا کہ نکلنے کا انداز کیا تھا، نکلنے کا انداز کیا تھا۔ یہاں تو یوں ہوتا ہے، ڈنڈی ماری جاتی ہے، میں اپنوں سے بھی اکثر شکوے کیا کرتا ہوں، پھر وہ بیچارے مجھ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، مولانا اپنی بات کیا کریں، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ میں ایک بات کیا کرتا ہوں اور اس وقت پورے پاکستان میں یہ بات اور یہ دعوت عام کرتا جا رہا ہوں، ذہن دیتا جا رہا ہوں۔ ایک تربیتی انداز میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ رسمی تقریروں کا زمانہ گزر چکا ہے، رسمی تقریروں کا زمانہ گزر چکا ہے، کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ ابھی تک میرے خطیب رسمی تقریروں پہ گزارا کرے، لطیفے سناتا رہے، لوگوں کو ہنساتا رہے، ان چیزوں کا زمانہ اب نہیں رہا، اب عمل کا وقت ہے۔ عادل شیر صاحب کہہ رہے تھے کردار پیش کرنے کا وقت ہے۔
نظریے کو پروان چڑھانے کا وقت ہے، اصل مقصد پہ آنے کا وقت ہے، اصل نظام اور پیغام دینے کا وقت ہے، اصل صدا لگانے کا وقت ہے۔ بات سیدھی کر رہا ہوں۔ آقا کائنات میں تشریف لائے، آقا نبی کریم کو حکم ملتا ہے 40 سالہ زندگی جو سکون کی راتیں گزارنی تھی گزار چکے ہو، جو سکون کا وقت گزرنا تھا گزر چکا ہے، اب باہر نکلنا ہوگا، اب اٹھنا ہوگا، اب للکارنا ہوگا، اب پہنچانا ہوگا، اب بتانا ہوگا، اب آگے جانا ہوگا، اب وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ہوگا، وطن سے نکلنا پڑے تو نکلنا ہوگا۔ اب گھر میں رہنے کا وقت نہیں ہے، خاموشی کا وقت، خاموشی کا وقت، سونے کا وقت، غفلت کا وقت، کوتاہی کا وقت، سستی کا وقت، میدان میں نکلنے کا وقت ہے۔ تو پھر مجھے آپ بتائیں، جب مالک لم یزل نے کہا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، جب رب نے کھڑے ہونے کو کہا تو پھر آقا بیٹھے نظر آئے؟ بولو نا، اگر بیٹھے نظر آئے تو پھر رب کے حکم پہ عمل کس نے کیا؟ آقا کھڑے ہوئے نہیں ہوئے؟ بولو نا۔ پہلا دن ہے، گھر سے نکلتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس تفصیل میں گیا، مجھے خوف ہے کہ بات بڑی طویل ہو جائے گی جو بات میں کر رہا تھا، کہ یوں کہا جاتا ہے آقا گھر سے نکلے، فاران کی پہاڑی پہ پہنچ گئے۔ میں نے کہا اتنی جلدی بھی نہیں پہنچے تھے، جتنی جلدی تم پہنچا رہے ہو اتنی جلدی، بولو نا بھائی، فاران کی پہاڑی اور رسول اللہ کے گھر کے درمیان کو فاصلہ تھا یا نہیں تھا؟ بولو، کیسے نہیں تھا؟ تھوڑا سا کیوں تھا؟ تھا تو تھا نا، گھر کے دروازے کے باہر تو فاران کی پہاڑی نہیں تھی، کچھ فاصلہ تو تھا نا۔ اس فاصلے کو ہڑپ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں تو ہزاروں نکات ہیں، اسی میں تو اصل پیغام ہے، اسے کراس کر کے بائی پاس سے گزر جاتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، کیوں سیرت کے ساتھ غداری کرتے ہو؟ پہلا دن ہے، آقا گھر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں گھر سے نکلے فاران کی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے۔ بھائی یوں نہیں کھڑے ہوئے، کچھ چلے تھے۔ وہ چلنے کا انداز کیسا تھا؟ وہ انداز بھی میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے، اسے بیان کرنا چاہیے، اسے بیان کرنا چاہیے۔ بات آئی ہے، بس ایک جملہ عرض کر کے آگے گزروں گا۔ بتائیں جب پہلے دن آقا گھر سے نکلے تھے تو آقا کے ساتھ کتنا بڑا لشکر تھا؟ رسمی تقریریں نہ سنی ہوتی تو جواب ہر ایک کو آتا۔ مجھے ایک نے فون کر کے کہا جی اپنی تقریر کیا کرو، ہمیں کیوں چھیڑتے ہو؟ میں نے کہا اچھا ایک تو بھی ہے، تیرا تو مجھے پتہ نہیں تھا، ایک تو بھی ہے۔ نظریاتی مشن رکھتے ہیں، نظریاتی سٹیج رکھتے ہیں، اس پہ رسمیں نہیں چلتی، سیدھی سی بات ہے۔ نبی کا وارث ہو، رسمی تقریریں کرے، کیوں کرے؟ نہیں آتی تو کوئی اور کام کرے، سکون سے رہے، بیٹھ کر مدرسے میں درس و تدریس کرے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، آقا گھر سے نکلے تو کتنے لوگ ساتھ تھے؟ ایک بھی نہیں تھا، بولو نا، ایک بھی۔ یار دائیں طرف شاید دور دور کچھ چلتے ہوئے نظر آتے ہو، بائیں طرف شاید کسی نے کہا ہو کہ آقا آپ جائیں ہم بعد میں آئیں گے، بولو نا۔ یہ آپ کو باتیں عجیب لگتی ہیں، لطیفے میرے پاس ہیں نہیں، اس کا انتظار آپ کریں بھی نہ۔ اگر اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو پھر میں بات ختم کرتا ہوں، ہمیں وہ آتی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ سنجیدہ مزاج لوگ ہیں، سنجیدہ گفتگو کیا کرتے ہیں، اور یہ سنجیدہ عنوان ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ سمجھنا پڑے گا۔ نبی کی سیرت درمیان سے شروع کرتے ہو، آغاز سے چلو نا۔ کئی اعتراضات کا صفایا ہو جاتا ہے یہاں پہ، لیکن واقعہ بیان ہوتا ہے، اس کے اندر جو سبق اور نکات ہوتی ہیں وہ بھی تو نکالنی ہے، وہ کون نکال کے دے گا؟ عوام کو کون سمجھائے گا؟ آقا گھر سے نکلے، تنے تنہا نکلے،
ہو سکتا ہے یار آقا سے پہلے آگے کچھ جا چکے ہوں، کہیں حضرت سیرت کی کسی کتاب میں کسی نے پڑھا ہو، میں نے نہ پڑھا ہو تو کوئی حوالہ مجھے بھی دے دو. مجھے تو آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آقا کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، پیچھے کوئی آ رہا تھا، دائیں بائیں چلنے والے تھے، کوئی آگے جا چکے تھے. کیسے نکلے کہہ دو تنے تنہا. بولنا پڑے گا. بزرگوں کو نہیں کہتا، وہ ہمارے بڑے ہیں، کمزور ہیں، جو نوجوان ہیں ٹیک نہ لگائیں، ذرا آگے ہو جائیں ثواب کی نیت سے. میرا نبی تنے تنہا فاران کی پہاڑی کی طرف چل پڑے ہیں. میں اور آپ ان کے ذکر اور تذکرے کو سننے کے لیے کم از کم ٹیک سے بھی پرہیز نہ کریں اور اتنی قربانی بھی نہ دیں تو میں کیسے کہوں کہ آپ بھی تنے تنہا میدان میں نکلو گے. نوجوان ہیں، ابھی سے لیٹ گئے ہو. لیٹنے کا وقت نہیں ہے، کھڑے ہونے کا وقت ہے. میں نبی کے کھڑے ہونے کا ذکر کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ آقا گھر سے نکلے، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. کیسے نکلے؟ تنے تنہا نکلے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آقا تنے تنہا کیوں نکلے؟ انتظار کر لیتے. نہیں سمجھے. آج ہمیں بھی کہتے ہیں نا یہ حالات کو نہیں سمجھتے. یہ تبصرہ نگار رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ان کو بھی مشورہ دینے لگ جاتے. یہ حالات کو نہیں سمجھتے. حالات ایسے ہیں کہ بیت اللہ کی عزت پائمال ہو چکی ہے. 360 بتوں کو وہاں سجا دیا گیا ہے. لات و عزا کے ترانے ہیں. لا الہ الا اللہ کا ورد کہیں سے سنائی نہیں دیتا. رب کے سامنے سجدہ ریز کوئی سر نظر نہیں آتا. ایسے حالات ہیں. پتھروں کو پوجا جا رہا ہے. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تصور کیے جاتے ہیں. جب حالات یہاں تک پہنچے تو پھر نبی کو حکم ہے تجھے تنے تنہا بھی نکلنا پڑے تو نکل جا. بولے نا یہ نبی کی سیرت ہے. کیا ہے؟ کوئی مجھے کہے کہ یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے، میں ہزاروں دلائل کا انبار لگا دوں. کوئی کہے سیرت کا حصہ نہیں ہے. آقا گھر سے نکلے، جو رب نے حکم دیا اس حکم کی تعمیل میں، تو یہاں ہر قدم سیرت کا حصہ ہے. بولو ہر لمحہ پھر سیرت کا حصہ ہے. ہر گھڑی سیرت کا حصہ ہے. جہاں آقا بیٹھے پھر بیٹھنا بھی سیرت ہے، کھڑے ہوئے تو کھڑا ہونا بھی سیرت ہے. اکیلے چلے، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا. پھر بتاؤ مالک لم یزل نے جو کچھ دیا تھا. میں نے آپ سے ایک جملہ کہا تھا، آقا نے آگے بتایا یا چھپایا؟ سارے بولو. فاران کی پہاڑی پہ چلو پہنچ گئے. اس پہ مستقل میری تقریریں ہیں کہ فاران کی پہاڑی تک پہنچتے پہنچتے 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی آسانی کے ساتھ اگر زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں. اتنے نکات ہیں. اور پھر حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کر، موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر وہاں سے نکات نکال کے یہاں اس کے اوپر فٹ کرتے جائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت کیا ہے. سیرت 2-4 معجزات کا نام نہیں ہے. عنوان سیرت النبی ہے اور صرف چاند کے ٹکڑوں کا ذکر کر کے وآخر دعوانا غلط ہے. عنوان سیرت النبی ہے اور انگلی کا اشارہ کر کے پتھروں سے کلمے پڑھا کے حضرت وآخر دعوانا. اس کے لیے میرے نبی کائنات میں نہیں آئے تھے. چاند کے ٹکڑے ضرور ہوئے، میرے نبی کا معجزہ ہے. کوئی انکار کرے گا مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں. بعد میں کوئی نہ کہے مولانا رسول اللہ کے معجزات کو نہیں مانتے تھے. یہ چاند کا ٹکڑے ہو جانا آقا کے انگلی کے اشارے سے میرے نبی کا معجزہ ہے، برحق ہے. انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہے گا. لیکن یہ میرے نبی کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ میرا نبی کائنات میں چاند کو ٹکڑے کرنے نہیں آیا تھا. آقا کی انگلی کے اشارے سے پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ برحق ہے، معجزہ ہے، انکار کفر ہے. لیکن میرے آقا کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ میرا نبی پتھروں سے کلمہ پڑھانے نہیں آیا تھا. جن سے کلمہ پڑھانے آیا تھا وہ مقصد کوئی اور تھا.
جو جس کے لیے تنے تنہا گھر سے چلے تھے وہ مشن کوئی اور تھا، جس کے لیے آقا نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا ہے وہ انقلاب کوئی اور تھا۔ آقا نبی کریم کے قدم اٹھانے سے پتہ چلتا ہے آقا صرف معجزات ظاہر کرنے نہیں آئے تھے، پتھروں سے کلمہ پڑھانے نہیں آئے تھے، آقا صرف اور صرف چاند کو ٹکڑے کرنے نہیں آئے تھے، آقا نے جن بتوں کا ٹکڑے کیا ہے ان بتوں کا ذکر کون کرے گا؟ آقا نے جس ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہے اس تلوار کا ذکر کون کرے گا؟ اس ہاتھ کے ایک انگلی کا تو اشارہ کرتا ہے، جو پورا ہاتھ سیرت کا حصہ بن کر رب کے راستے میں لڑا ہے، اس پورے ہاتھ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائیو، سیرت النبی عنوان ہے، ربیع الاول کا مہینہ مجھے تجھے کچھ پیغام دے رہا ہے، انتہائی سخت عنوان ہے، انتہائی سنجیدہ عنوان ہے، تابناک تحریک ہے، مذاق نہیں ہے۔ آقا نبی کریم فاران کی پہاڑی پہ جب پہنچے، سب لوگوں کو جو بلایا ہوا تھا مجھے بول کر جواب دو، مجھے بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا جاگا ہوا مجمع آپ بول نہیں رہے، پتہ نہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی یا آپ سمجھ نہیں رہے، آپ حضرات کو شاید میری زبان سمجھ نہیں آ رہی، اردو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں تو پھر میں پنجابی شروع کراں، جے بالکل اپنی زبان سے شروع کریں تو تواڈے فرشتیاں نوں بھی نہ پتہ لگے جی دا خپل جبہ کی شروع کم پویا بھائی شئی پہ بس اس زبان دی گل کر رہے ہیں تو آنو سمجھ آوے نہ آوے، امریکہ نو چنگی سمجھ آ گئی اور انج دی سمجھ آئی یاد نے بڑا الو دا پٹھا ہو سی جڑا دوبارہ اس پاسے منہ کر سی، اسی بھی الو دے پٹھے ہیں جڑا اتھوں مطلب ہے کہ چل کے گئے ہیں، سان کی پتہ آئی، سان اب کہتے ہیں پاکستان نے ہمارے ساتھ یوں کیا وہ کیا، اب تو پاکستان کو آنکھیں دکھاتا ہے؟ انشاءاللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے لیا گیا ہے، میرا ایمان ہے وقت آئے گا اس ملک نے رہنا ہے، اس ملک نے رہنا ہے، تسلی رکھو اس ملک نے رہنا ہے، یہ پوری دنیا اسلام، دنیا مسلمانوں کی پوری دنیا کی قوت کا مرکز یہی پاکستان بنے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بنے گا، ہر دین دشمن کا قبرستان یہ ثابت ہوگا انشاءاللہ، ہوگا انشاءاللہ۔ ساری دنیا سازشیں کریں، منصوبے کریں، جو مرضی کریں، ہم نے ان پہ بھی نظر رکھنا ہے، ہر شر پسند عناصر پہ نظر، بحیثیت پاکستانی شہری یہ تمہارے اوپر فرض ہے، یہ کوئی ایسے مطلب ہے کہ میں جذباتی انداز میں بات نہیں کر رہا، ہم محب وطن شہری ہیں، اور جس کے دل میں اپنے وطن کی محبت نہیں ہوتی اس کا ایمان بھی نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ وطن کے ساتھ محبت رکھنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے، بلکہ سیرت کا حصہ ہے، سیرت کا عرض یہ کر رہا تھا آقا فاران کی پہاڑی پہ آئے ہیں تو مجھے جواب دو، راستہ دیں جی، راستہ چون حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ میں نے جو بات شروع کی ہے پائے تکمیل تک پہنچا کے بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بچوں کو بٹھا دیں، اب کوئی نہ اٹھے، تھوڑی دیر کے لیے آپ قربانی دیں۔ عرض یہ کر رہا تھا فاران کی پہاڑی پہ پہنچے تو مجھے یہ بتاؤ سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اس مجمع میں مسلمان کتنے تھے؟ بولو ہاں، میں نے سوال پوچھا تھا گھر سے نکلے تو ساتھ کتنے تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ اب پوچھ رہا ہوں جو مجمع فاران کی پہاڑی پر سامنے بیٹھا ہوا ہے اس مجمع میں مسلمان کتنے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے کتنے تھے؟ توحید پرست کتنے تھے؟ بولو بولو بولو۔ یہ سارا مجمع یہ مسلمانوں کا تھا کافروں کا تھا؟ سارے ہو بولو نا بلند آواز سے۔
اللہ اکبر. توجہ. آقا پہلا خطاب فرما رہے ہیں اس مجمع کے سامنے جو سارے کا سارا دین توحید کے غداروں کا مجمع ہے، بت پرستوں کا مجمع ہے. لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا کوئی ایک بھی، بیت اللہ کی عزت حرمت پائمال کرنے والے، لات و عزا وہاں سجانے والے، اپنے بتوں کو بیت اللہ کی زینت بنانے والے، بیت اللہ میں رکھنے والے اور انہیں کے سامنے جھکنے والے، سارا مجمع انہی کا ہے. اب بلغ ما انزل الیک من ربک حکم ہے اللہ کا. مالک لم یزل نے فرمایا تیرا کام ہے آگے پہنچانا. آگے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، نہیں پہنچائے گا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. یا اللہ انسانی اور بشری تقاضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ جب سامنے سارے کے سارے دشمن بیٹھے ہوں، جب چاروں طرف دشمن ہوں، جب ہر طرف خطرات ہی خطرات ہوں، تو بشری تقاضے کی بنیاد پر ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اگر یہ بات کروں یہ ان کے عقیدے اور نظریے کے خلاف جاتی ہے تو یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، حملہ بھی کر سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. اللہ نے ایڈوانس میں پہلے قبل از وقت تسلی سنا دی. فرمایا تیرا کام ہے پہنچانا. واللہ یعصمک من الناس، اگر لوگوں کا خطرہ سامنے آئے گا تو تیرا رب کا کام ہے بچانا. تیرے رب کا کام ہے پہنچانا، سنانا، بتانا، سکھانا، سمجھانا. تیرا کام ہے بچانا. تیرے بولو یار بولو. سارا مجمع دشمنوں کا بیٹھا ہے، بچانے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ آقا نبی کریم جب وہاں پہنچے، پھر تفصیلات میں جائیں گے تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. آقا آتے ہی اپنا مدعا بیان کیا، اپنی تقریر شروع کی، یا اس سے پہلے بھی کچھ کہا ہے؟ کہتے آقا فاران کی پہاڑی پہ آئے اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بھائی اس سے پہلے بھی کچھ کہا تھا، حضرت کہا تھا نا، اس سے پہلے بھی کچھ فرمایا تھا نا، یا ڈائریکٹ اپنی بات شروع کی ہے؟ جو سنانے کے لیے آئے تھے وہی سنایا یا اس سے پہلے بھی کچھ سنایا؟ آقا نبی کریم نے آغاز یہاں سے کیا. او مکہ کے لوگو، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، عبداللہ کا بیٹا ہوں. 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزار بیٹھا ہوں. تم نے میرے ساتھ معاملات کیے، تجارت کیا، بات چیت کی. تم نے مجھے 40 سال تک دیکھا ہے، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ بیان شروع کرنے سے پہلے آقا نے یوں فرمایا بتاؤ کیسا پایا. تو ہر ایک کی زبان پر یہی لفظ ہے، ہم نے تیرے پاس اگر امانتیں رکھی ہے تو تجھے امانت دار پایا ہے. اگر کہیں گفتگو کی ہے، اگر کہیں تیرے سے بات کی ہے، بات کروائی ہے، کی ہے کوئی فیصلہ، تو تجھے صداقت کا تاجدار پایا ہے. تو امین بھی ہے، صادق بھی ہے. یہ امین اور صادق کہنے والے کون تھے؟ بولو بولو. پتہ یہ چلا فضائل کے قائل تو وہ بھی تھے. امین اور صادق ہونا حضرت فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ فضیلت ہے نا. تو اس فضیلت کو تو وہ بھی مانتے تھے، پھر پتھر کیوں مارے؟ امین اور صادق تو وہ بھی مانتا ہے، پھر دشمنی کا اظہار کیوں کیا؟ امین اور صادق تو وہ بھی کہتے ہیں، پھر لہو لہان کن کے ہاتھوں سے ہوئے؟ آقا نبی کریم نے فرمایا میری بات پہ یقین ہے، اعتماد ہے، کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ سب کہتے ہیں نہیں، کبھی تیری زبان سے جھوٹ کا لفظ نہیں سنا. اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تمہیں نظر، لیکن مجھ سے سن کر بتاؤ مان جاؤ گے؟ سب نے کہا ہم بالکل مان جائیں گے. بھئی کیسے مان جاؤ گے؟ تمہیں نظر تو نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آنے کا مقصد مانو، آنے کے مقصد کو سمجھو۔ آقا اپنی دنیا کے اندر بعثت اور آمد کا مقصد بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر میری بات پر تمہیں اتنا اعتماد ہے کہ تم اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں کرتے، میری زبان پہ یقین کرتے ہو، تو پھر اسی زبان سے سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ پھر سنو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، رسالت لے کے آیا ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، نظام لے کے آیا ہوں، دعوت لے کے آیا ہوں، تمہارے نام ایک انقلاب دے رہا ہوں، تمہیں ایک پیغام سنانے آیا ہوں، ایک دعوت دینے آیا ہوں۔ بس اتنی بات کرنی تھی۔ وہی مجمع جو ابھی تک ایک لمحہ پہلے امین اور صادق کے ترانے گاتا نظر آ رہا تھا، وہی مجمع اسی نے نفرت کا اظہار کیا ہے، تنقید کرنے پہ اتر آئے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زمین سے پتھر اٹھا کے ایک بدبخت نے چہرے انور پہ مارا ہے، نورانی پیشانی پہ مارا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے حافظ آباد کے مسلمانوں، یہ جو آقا نبی کریم نے آج پہلی مرتبہ پیشانی پہ زخم کھایا ہے، 40 سال میں زخم نہیں تھے، آج زخم ہیں، کس وجہ سے ہے؟ ابھی تک جو میں نے بات سمجھائی بھول گئے ہو؟ کس وجہ سے ہے؟ او بابا مشن کی وجہ سے ہے، مقصد کی وجہ سے ہے، پیغام کی وجہ سے ہے۔ 40 سال گزر گئے، کبھی کسی نے پتھر مارا؟ کبھی کسی نے گالی دی؟ راستے میں کانٹے بچھائے گئے؟ نہیں۔ نفرت کا اظہار ہوا؟ سب محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج سارے نفرت کا اظہار کر گئے۔ وجہ میں نے آپ سے اسی لیے کہا آنے کا منکر کوئی نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھے کہ آئے کس مقصد کے لیے تھے۔ اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو بات نہیں بنے گی۔ محض آنے کا تذکرہ، آنے کو تو ابو جہل ابو لہب بھی مانتے تھے، منکر تو وہ بھی نہیں تھے۔ لیکن بتاؤ، ایک ابو لہب ہے، ایک ابو بکر ہے۔ بولو، ایک وہ ہے جس نے آنے کو مانا اور صرف مانا نہیں، منایا بھی۔ توجہ، اور اس کو منانا چاہیے تھا، رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، بھائی دنیا میں نہیں ہے، بھتیجا پیدا ہوا ہے، اسے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور اس نے کیا، اور بڑے نرالے انداز میں کیا۔ خوشی میں اس نے جو کچھ دیا اپنے گھر سے دیا، اپنے سب کچھ کیا۔ لیکن اور دوسرے کا نام میں نے لیا جس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک پیدائش کے وقت موجود ہے، دوسرا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ابو بکر جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو یہ دنیا میں یہ تو رسول اللہ کی ولادت مبارک، ولادت با سعادت کے 2 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، 2 سال، یہ تو اس وقت دنیا میں بھی نہیں تھا۔ لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں، کامیاب ابو لہب ہے یا ابو بکر ہے؟ جنت کی بشارت ابو لہب کے لیے ہے یا ابو بکر کے لیے ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تو اس وقت نہیں تھا، آنے کو تو وہ بھی مانتا تھا، لیکن وہ جہنم کا ایندھن بنا ہے، وہ ناکام ٹھہرا ہے، وہ ذلیل ٹھہرا ہے، لعنت کا مستحق ٹھہرا ہے، اور جنت کی خوشخبری ابو بکر کو مل رہی ہے۔ اللہ کا سلام ابو بکر کے لیے آ رہا ہے، جبرائیل کو زمین پہ ابو بکر کے لیے آنا پڑ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک صرف آنے کو مانتا ہے، دوسرا صرف آنے کو نہیں، آنے کے مقصد کو مانتا ہے، اور صرف مقصد کو مانتا نہیں، اس مقصد کے لیے سب کچھ لٹاتا بھی ہے، مار کھاتا بھی ہے، بے ہوشی برداشت کر رہا ہے، وطن سے نکلنا ساتھ برداشت کر رہا ہے، ساتھ ہجرت کر رہا ہے، وطن چھوڑ رہا ہے، آقا کے ساتھ چلتے ہوئے مارے کھا رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، آقا نبی کریم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو کامیاب ابو لہب ہے یا ابو بکر ہے؟ بول۔ ہاں جناب، مقصد والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ کون کامیاب ہوتے ہیں؟ کون کامیاب ہوتے ہیں؟ ہمارے جتنے مسالک ہیں، اہل سنت والجماعت کے جتنے مکتب فکر ہیں، مکاتب فکر کے جتنے لوگ ہیں، وہ اہل حدیث مکتب فکر کہو،
وہ بریلوی مکتبہ فکر کا ہو، دیوبندی مکتبہ فکر کا ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آقا بغیر مقصد کے نہیں آئے، آقا کچھ مقصد لے کے آئے تھے، آقا کچھ مقصد، اس میں کسی ایک مسلک کو بھی اختلاف ہے؟ سارے بولو، سارے مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو آئیے اگر ہم نے اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی ہے تو مقصد پہ کریں، اس مشن پہ کریں۔ آج اس مقصد پہ حملہ ہے، آج نبی کریم کے اس مشن پہ حملہ ہے۔ ہمیں چکنا رہنا ہے، ہمیں بیدار رہنا ہے، کسی طرف سے کسی کھڑکی سے اس مشن پہ کوئی وار نہ کر سکے، کوئی اس پہ حملہ آور نہ ہو، کوئی اسے تار کرنے کی کوشش نہ کرے، ضائع کرنے کی کوشش، غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ امام ہمارے، سارے بولو، سارے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، سارے رسول اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ جان دینا سعادت بھی سمجھتے ہیں، عبادت بھی سمجھتے ہیں، شہادت بھی سمجھتے ہیں، اپنے لیے عزت و عظمت بھی سمجھتے ہیں۔ سارے بولو، آقا نبی کریم کی عزت اور عظمت پہ، آقا کی ذات پہ حرف آئے تب بھی ہم برداشت نہیں کریں گے، آقا کی صفات پہ حرف آئے تب بھی برداشت نہیں کریں گے، آقا نبی کریم کی تعلیمات و ارشادات و احکامات پہ حرف آئے تب بھی برداشت نہیں کریں گے، آقا کی مقدس جماعت پہ حرف آئے تب بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ بیدار رہو گے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تفصیل میں پھر کبھی صحیح، حضرت انتظار میں زیادہ نہیں بٹھا سکتے۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔